السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر نماز میں ایسا کیا ہے جس کو پڑھنے کا اتنا زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم کے راستے پر چلے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نفس کی اتباع میں اپنے آپ کو رب کے احکامات سے دور کر رکھا ہے۔ ایک متفق علیہ روایت ہے معراج سے متعلق، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس روایت کا ایک ٹکڑا شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت جو ہے یہ نماز کی اس تحفے سے متعلق ہے جو معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور پہلے تو 50 نمازیں عطا کی گئی تھیں، اور کم کرتے کرتے معاملہ 5 تک آ گیا، اور جب 5 کے اوپر معاملہ طے ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے کتنا ایک احسان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ظاہراً 5 نمازیں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں، کہ میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ یعنی آپ پڑھتے ایک نماز ہیں لیکن پاتے 10 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے اگر 5 دن کی نماز وقت پر پڑھ لی تو اب 10 دن تک چھٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، 10 گنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ کرم ہے، رحم ہے کہ ہم قلیل نیکی میں کثیر ثواب کماتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا جس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز اور جنت کا ایک بڑا خوبصورت کنیکشن ہے، کیونکہ نماز فرق ہے مومن اور غیر مومن کا۔ نماز فرض ہے، اسلام کے 5 اراکین میں سے ایک لازمی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، جس طرح کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے، دین اسلام کے رکن ہیں، یہ پلرز ہیں، فاؤنڈیشن ہیں۔ کسی بھی عمارت کی کوئی ایک پلر اگر آپ توڑ دو تو ساری عمارت گر جاتی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5۔ یہ جو 5 پلرز ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، پلرز آف فیتھ۔ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس میں نماز بھی ایک پلر ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ تو روایت آگئی متفق علیہ، بخاری شریف میں آتی ہے کتاب الصلاۃ میں، حدیث نمبر 342۔ پھر کتاب الانبیاء میں بھی آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آتی ہے، حدیث 163۔ پھر سنن النسائی میں آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اگلی روایت جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ تو حضرت انس ابن مالک اس کے راوی تھے۔ اگلی روایت کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنہ، کہ جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے، یعنی جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے، وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور چونکہ نماز حق ہے تو وہ اس کے حق پر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ اسے اس کے حق پر ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، وہ صحیح معنی میں نماز کی روح کو پالے گا۔ نتیجتاً وہ ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرے گا، بچے گا جو گناہوں کے کام ہیں، غلط راستوں کے کام ہیں، کیونکہ اس نے ابھی نماز میں اپنے رب سے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی اپنے رب سے مانگا ہے کہ مجھے ان راستوں سے بچا جو گمراہی کے راستے ہیں۔ ابھی اپنے رب کے آگے رکوع اور سجدہ کر کے آیا ہے تو غیر کے آگے نہیں جھکے گا، غیر کی نہیں مانے گا، رب کی مانے گا۔
یہ سارا معاملہ نماز میں کر آیا ہے، تو اب نماز کے باہر جب اس کو حق اور فرض سمجھ کے اس کا سارا معاملہ کرایا ہے تو پھر دین اسلام سے دور نہیں ہوگا، گناہوں کے راستے پہ نہیں چلے گا. تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ تو دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جو نماز کے حق کو سمجھ گیا نا، جو نماز کو حق بھی سمجھتا ہے، واجب بھی سمجھتا ہے، اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ سارے معاملات کا حق ادا کرے گا. کیونکہ سب سے زیادہ یہی عبادت ہے، دن میں 5 دفعہ ہے. حج تو صاحب استطاعت پہ 1 دفعہ ہے. رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے، اور وہ بھی ان پر جو رکھ سکتے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں. اور پھر جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو وہ بھی سال میں 1 دفعہ. نماز ایک ایسا رکن ہے جو دن میں 5 دفعہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر چاہو تو اور بھی کرو، نوافل ادا کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، اور مختلف نوافل ادا کرو. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ کوئی حد ہے یا کوئی سرٹن ٹائم. اچھا، یہ جو 5 نمازیں فرض ہیں یہ تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ نماز آپ اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے علاوہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، یہ جو روایت ہے اسے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں المسند میں حدیث 423، امام حاکم اسے المستدرک میں، امام بہقی سنن الکبریٰ میں، امام بزار اس کو المسند میں، اور کئی کتب میں آتی ہے، شعب الایمان میں آتی ہے، مسند الحمیدی میں آتی ہے، مجمع الزوائد میں آتی ہے، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اتنی زیادہ اسٹرینتھ کیوں دے دیتی ہے، کیسے دے دیتی ہے مومن کو؟ یہ تو اس کے فضائل ہو گئے کہ یہ نماز کی فضیلت ہو گئی، تو اب یہ اسٹرینتھ کیسے آتی ہے جب آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آج کے زمانے کے لحاظ سے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کا کیا ہے؟ جو ورکنگ کلاس کا اسٹریس، پریشان ہے، سارا وقت پریشانی کے عالم میں. اور نماز کیا کرتی ہے؟ نماز آپ کو اس اسٹریس سے ریلیف دلاتی ہے. لوگ اسٹریس سے ریلیف لینے کے لیے باضابطہ لوگوں کو پیسے دے کر اپنی اسٹریس ریلیز کراتے ہیں، دوائیاں لے کر کہ سو جائیں یا کوئی اور معاملہ کر کے اپنی اسٹریس کو ریلیز کرتے ہیں. یہاں ہمیں 5 دفعہ دن میں اسٹریس ریلیز کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے. کیسے؟ جب آپ نماز میں قبلہ رو ہو کر اپنے رب کے آگے حاضری دیتے ہو، اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہو، اہتمام کے ساتھ پاکی کا خیال رکھتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، یہ سارے ایلیمنٹس آپ کو آٹومیٹکلی ایلیویٹ کر لیتے ہیں. خوشبو جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک ہیلر ہے، صفائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک ہیلر ہے، جسمانی اور روحانی دونوں. اہتمام جو ہے، کسی چیز کی اہمیت جو ہے وہ اگر آپ اس کو کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، سٹریس میں نہیں، محبت میں، رب سے محبت کی جاتی ہے، اس کی محبت میں نماز پڑھی جاتی ہے. تو جب آپ یہ تمام معاملے کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے. پھر آپ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہو کے آپ رب کے ما سوا ہر شے سے تعلق توڑ لیتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے جڑ گئے. اور اس سے پہلے کیا کیا؟ ہر شے سے ہاتھ جھاڑ کے اللہ اکبر، تیرے حضور آ گیا ہوں، تیرے حضور آ گیا ہوں، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، بس تیرے حضور کھڑا ہوں. اور پھر اس وقت کیفیت یہ ہو کہ انسان اپنی ذات کو بھی بھول جائے. اللہ اکبر، یہ اصل کیفیت ہے جو ہم پیدا نہیں کر پاتے. ہم نماز میں کھڑے رہ کر بھی ذہنی طور پر نماز کے باہر ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں دنیا چل رہی ہوتی ہے.
تو اس لیے نماز سے ہمیں معراج نہیں ملتی، نماز سے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری سٹریس ریلیو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نماز میں بھی سٹریسفل ہوتے ہیں، ہم نماز کے لیے اہتمام نہیں کرتے، ایک پازیٹیو انرجی کو جنریٹ نہیں کرتے، اور جب آ گئے اس رب تعالیٰ کے حضور اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور رب کے ماں سوا ہر شے سے تعلق توڑ لیا، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی تعلق توڑ لیا، تو اپنی ذات کو جو بھول جائے وہ پھر ہر شے سے ریلیز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول کے ساری کی ساری کانسنٹریشن رب کی طرف۔ یہ اپنے آپ کو جو بھول جانا ہے نا، یہ بھی ایک بڑی کمال شے ہے، لیکن صحیح معنی میں یہ ہوتا ہے نا، نماز میں اپنی ذات کو بھول کے رب کی طرف ساری کانسنٹریشن۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو لوگ گناہ سے سٹریس ریلیف کرتے ہیں کہ شراب پی لی، مدہوش ہو گئے، ڈرگز لے لیے، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بھول جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھول کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، ڈرگز بھی لے رہا ہے، صحت بھی خراب کر رہا ہے، اور جب ویک اپ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اس دوران ہوا کیا، خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر اپنی ذات کو بھولنے کا ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھولتا بھی ہے اور ہوش میں بھی ہوتا ہے، ہوش میں بھولتا ہے، اور بھولتا کس کے لیے ہے؟ اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ تو نماز کو اگر ایسے پڑھو گے تو ساری سٹریس ریلیز ہو جائے گی، جب سلام پھیرو گے تو اپنے آپ کو ہلکا پاؤ گے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایسی چیزیں دی ہیں جن سے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، پر ہم نہیں گزارتے، وہ ہماری غلطی ہے۔ تو آج سے ہم سب نے کیا تہیہ کرنا ہے؟ نماز کے لیے اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا ٹائم ہے جس کے اندر پازیٹیو انرجی لینی ہے، اپنی سٹریسز باہر چھوڑ دینی ہے، اپنے عرض رب کے حضور رکھنی ہے، باری تعالیٰ یہ میری مشکلیں ہیں، تو آسان فرما، اور اس نیت کے ساتھ نماز میں داخل ہونا ہے اور رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب رب کی عبادت کرنی ہے تو صرف اس کی عبادت کرنی ہے، اور غیر کو وہاں آنے نہیں دینا۔ غیر آئے گا آپ کے اوپر، کبھی آپ کو خیالی طور پہ ادھر ادھر لے کے جائے گا، جیسی ذہن آئے دوبارہ اس پر پھر واپس نماز میں مرکوز، کیونکہ حملے بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔